الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز بچوں، خواتین اسلام، آج کے اس دینی مجلس میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں اور علماء کرام نے آپ کی خدمت میں اللہ و رسول کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں پیش کی ہیں۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب وقت اتنا نہیں بچا کہ مزید دیر تک آپ سے گفتگو کی جائے۔ چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ دعا کرا دوں گا۔ دیکھیے، ہم اور آپ ایک ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی شریعت سے تعلق رکھتے ہیں جس دین کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے۔ اور اس کو آخری دین قرار دیا۔ اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پتہ چلا کہ دین تو بہت سے ہیں اس دنیا میں، دین بہت ہیں، مذہب بہت ہیں، لیکن جو اللہ کے ہاں مقبول دین ہے، محبوب دین ہے، پسند کیا ہوا دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دوسری آیت میں ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو اسلام اللہ کا پسند کردہ منتخب آخری دین ہے، اور اس دین کے ماننے والے کو، اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جو لوگ دین اسلام کو مانتے ہیں انہی کو مسلمان کہتے ہیں۔
تو ہمارا تعلق اسلام سے ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہماری شریعت ہے وہ ہے کیا، اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، ہمیں کیا بتلایا گیا ہے، ہمیں کیا سکھلایا گیا ہے۔ آج ہمیں اپنی شریعت کے بارے میں معلوم نہیں، تو جب ہمیں خود معلوم نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو آج ضرورت ہے کہ پہلے ہم خود اپنے مذہب کے بارے میں معلومات کریں، جانکاری حاصل کریں۔ جب آپ جان لیں گے اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کی اچھائیوں کو، اسلام کی تعلیمات کو، تو آپ پھر دنیا کو سمجھا سکیں گے۔ ہر کے خود گم است کرا رہبری کند، جس کو خود راستہ معلوم نہیں ہے وہ دوسرے کو راستہ کیا بتلائے گا؟ تو ضروری ہے کہ پہلے ہم خود راستہ معلوم کریں، سیکھیں کہ ہمارے مذہب نے کیا تعلیم دیا ہے۔ اس مذہب میں، اسلام کے اندر سب سے جو بڑی بات ہے، بہت چند منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ دو باتیں ہیں۔ دو باتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے حق اللہ اور ایک ہے حق العباد، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالی، اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ اللہ کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے، اس نے بنایا ہے تو اس نے ہمارے اوپر کچھ اپنا حق رکھا ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، انسان ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کو حق العباد کہتے ہیں، بندوں کا حق۔ دونوں حق کو ادا کرنے کا نام دین ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حق کو ادا کیا اور بندوں کے حق کو ادا نہیں کیا تب بھی ہم مسلمان نہیں، اور بندوں کے حق کو ادا کیا، انسانوں کے حق کو ادا کیا اور اپنے خالق و مالک کے حق کو ادا نہیں کیا تب بھی ہمارا ایمان کامل نہیں۔ ہمارا دین اسلام ایمان جب پورا ہوگا، مکمل ہوگا، کہ جب ہم دونوں حق کو ادا کریں، جو اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے اس کو بھی ادا کریں، اور جو انسانوں کا حق ہمارے اوپر ہے اس کو بھی حق ادا کریں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی پوجا کریں جیسا کہ حق ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تنہا ایک خدا کی عبادت کرنا، جو ہمیں کلمہ کے اندر سکھلایا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے وہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں، اور ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت 5 وقت کی نماز، کہ 5 وقت 24 گھنٹے میں ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اس کی بندگی کریں، عبادت کریں، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اب نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ وہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کو اللہ نے فرض کیا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ 24 گھنٹے میں یہ 5 بار ہم کو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت لگانا ہے، اور بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، 15-20 منٹ کا وقت۔
تو ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا، اس کا حق ہے۔ اگر ہم اس حق میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا نہیں کرتے، تو ہماری پکڑ ہوگی قیامت کے دن کہ تم نے ہمارا حق کیوں نہیں ادا کیا، نماز میں تو نے کیوں سستی کی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ تو ایک تو حق اوپر والے کا ہے، مالک کا ہے، جو ہر انسان کے اوپر حق بنتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ دوسرا جو ہے وہ حق ہے بندوں کا، ہر انسان کا اللہ نے ہمارے اوپر حق رکھا ہے، ہر مخلوق کا حق رکھا ہے۔ انسان تو بڑی چیز ہے، انسان میں سب آ جاتے ہیں، مسلمان بھی انسان ہے، ہندو بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے۔ تو انسانوں کا حق ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کا حق ہمارے اوپر رکھا گیا ہے کہ کسی انسان کے اوپر ہم ناحق ظلم نہ کریں، کسی کا مال بھی ناحق ہم نہ ہڑپیں، نہ غصب کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، کسی کے عزت و آبرو کو ہم خراب نہ کریں۔ ایک انسان کا حق ہے دوسرے انسان پر، انسانیت کے ناطے سارے اللہ کے بندے برابر، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر ہمارا ایک پڑوسی ہے، اس کا گھر ہمارے گھر کے بغل میں ہے، تو اس کا بہت بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی بھوکے سو جائے اور ہم پیٹ بھر کے کھا لیں تو فرمایا گیا کہ اس کو جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ بہت بڑا گنہگار ہے کہ خود کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اس کا حق ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اس کا خیال کریں، اس کی خبرگیری کریں، اس کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ عام انسان ہونے کی حیثیت سے ایک تو مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، کلمہ پڑھنے والا یہ بھی ہے، کلمہ پڑھنے والا وہ بھی ہے، تو اس کا حق الگ ہے، اور ایک عام انسان چاہے جس مذہب کا ہو اس کا حق ہے۔ ایسا نہ کریں کہ ہماری کسی بھی عمل سے اس کو تکلیف ہو۔ دیوار میں ہم اگر کیل بھی ٹھونکتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق اسلام نے دیا ہے، بہت بڑا حق دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے۔ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر، ماں باپ کا حق ہے اولاد کے اوپر، اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، سارے حقوق رکھے گئے ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں تو یہ دنیا جو ہے جنت بن جائے گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ لیکن آج ہم چونکہ حق ادا کرتے نہیں، حق جانتے ہی نہیں کہ دوسرے کا حق کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس ہمارا ہی سب کچھ حق ہے، دوسرے کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں، دوسرے کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کو پورا کریں، اس کے ساتھ پوری ہمدردی سے پیش آئیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بنتی ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی آزار نہ پہنچے، یہ اسلام کی تعلیم میں بتلا رہا ہوں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم پہلے ان چیزوں کو سمجھیں، ان حقوق کو جانیں علماء سے۔ یہ دینی مجلسوں میں آپ کو معلومات ہوگی کہ کیا حق ہے دوسرے کا ہمارے اوپر۔ جب ہم ان کو پہچانیں گے اور ان کو ادا کریں گے تو کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ آج پوری دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی، ہر طرف پریشانی ہے، مصیبت ہے، خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، غم ہی غم ہے، مسائل ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے۔
ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے اوپر اس کا حق ہے، جیسے آج عقیقہ ہے، تو جب بچہ پیدا ہو تو دیکھو اسلام نے سکھلایا، ہمارے نبی نے بتلایا کہ سب سے پہلا اس کا حق کیا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھو۔ کیا حق ہے؟ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا نام اسلامی نام، بہترین نام، خوبصورت نام رکھو۔ نام رکھنے میں ہم بہت گڑبڑی کرتے ہیں جی، جو بھی جی میں آیا وہ نام رکھ دیا، کسی کا نام گڈو، کسی کا پپو، کسی کا ببلو، کسی کا ڈبلو۔ یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے، نام کا اثر ہوا کرتا ہے۔ جیسا آپ نام رکھیں گے اس نام کا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث شریف میں ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، اس لیے کہ نام کا اثر پڑے گا اس کے اوپر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو بڑا اداس تھا، تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام حزن ہے، ہے اور زے اور نون، حزن۔ حزن عربی میں کہتے ہیں غم کو، غم جانتے ہیں نا، حزن مانے غم۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا نام سہل، یہ نام بدل دیتے ہیں تمہارا، یہ نام تمہارا ٹھیک نہیں ہے، حزن مانے غم ہے، تو تم اپنا نام تمہارا ہم بدل دیتے ہیں، اچھا نام رکھ دیتے ہیں، تمہارا نام سہل، آسان، اچھا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میرے ماں باپ نے رکھ دیا ہے، اب میں کیا بدلوں گا، رہنے دیا جائے۔ اس نے پسند نہیں کیا، آپ نے فرمایا جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پورے خاندان میں ہمیشہ غم کا اثر رہا، جو بھی بچہ پیدا ہو وہ اداس، غمگین، غم میں ڈوبا ہوا، خوشی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھے نہیں جاتے۔ تو ناموں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے، نام اچھا سے اچھا رکھا جائے، اسلامی نام، بہترین نام۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ و عبد الرحمن، احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی جس نام میں اللہ کے نام کے ساتھ ابدیت جڑی ہوئی۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کے آگے عبد لگا دو، وہ نام اچھا ہو جائے گا۔ کریم اللہ کا نام ہے تو عبد الکریم، ستار اللہ کا نام ہے تو عبد الستار، رحیم اللہ کا نام ہے تو اس میں لگا دو عبد الرحیم، رحمان اللہ کا نام ہے اس میں اب لگاؤ عبد الرحمان۔ تو یہ نام اچھے نام اللہ کو پسند ہے۔ اب آج یہ لوگ کہتے ہیں تو بہت پرانا نام ہو گیا، حضرت کوئی نیا نام بتائیے۔ اور اب تو وہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، اس میں علم گلم نام بھرے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھ کر لوگ نام رکھ لیتے ہیں، اور پھر آ کر مانا پوچھتے ہیں حضرت یہ نام بچے کا رکھا ہے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل محمل ہے، کوئی اس کا معنی ہی نہیں ہے جی۔ اب رکھ لیا ہے، کیا کریں، کیسے بدلیں، رکھ لو، تمہاری مرضی۔ تو نام اچھے رکھنے کو کہا گیا کہ پہلے اپنی اولاد جو پیدا ہو تو اس کا بہترین چن کے نام رکھو، علماء دین سے رکھواؤ، بزرگوں سے رکھواؤ۔ نام اچھا ہوگا تو وہ بچہ بھی اچھا ہوگا، اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ ہم جو مدرسے میں لڑکے پڑھنے آتے ہیں، درخواست دیتے ہیں ایڈمیشن داخلے کی، تو سب سے پہلے نام چیک کرتے ہیں، غلط ہوا تو اس کو بدلتے ہیں پہلے۔ وہ گاؤں سے بچے آتے ہیں، عجیب عجیب نام رہے گا۔ ایک لڑکا آیا گاؤں کا، اس کا نام تھا شہنشاہ۔ میں نے کہا بھائی شہنشاہ تو ایک ہی ہے، شہنشاہ مانے سب بادشاہوں کا بادشاہ، تو ایک ہے اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا شہنشاہ کون ہے دنیا میں؟ تمہارا نام شہنشاہ نہیں رہے گا، تمہارا نام ہم رکھ دیتے ہیں عبد الملک۔ ملک مانے بادشاہ، اور عبد لگا دو تو عبد الملک ہو گیا، تو بادشاہ کا غلام اور بندہ ہو گیا عبد الملک۔ وہ حافظ قرآن ہو کے چلا گیا۔ ایک لڑکا آیا تو اس کا نام تھا چاند،
میں نے کہا یار چاند کیا، چلو یہ اردو میں ہم اس کو عربی بنا دیتے ہیں، تمہارا نام رہے گا قمر عالم، دنیا کا چاند، قمر مانے چاند ہو گیا۔ تو نام جو ہے اچھے رکھنے چاہیے، یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کا جب 7 دن کا ہو جائے، بچہ 7 دن کا ہو جائے پیدائش کے بعد، تو اس کا عقیقہ کرو، سر مڈاؤ، سر مڈا دیا، اور جو اس کے بال ہوتے ہیں اس کا صدقہ نکالو، چاندی، اس بال کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی جتنی قیمت بنے وہ صدقہ دے دو کسی غریب کو، بالوں کا صدقہ، یہ سنت ہے۔ نام رکھو، سر مڈا کے اس کا صدقہ دو، اور پھر عقیقہ کرو، بچے کا عقیقہ۔ عقیقہ کا مطلب کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرو، بکرا بکری، اگر وہ لڑکا ہے تو 2 بکرا، لڑکی ہے تو 1، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود مرہون بعقیقتہ، بچہ جو ہوتا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، گروی رہن رکھ دیا، اب اس رہن سے چھڑانا ہے تو اس کے لیے عقیقہ کرو۔ تو ایک تو سنت کا ثواب مل گیا آپ کو، دوسرا یہ کہ جو بچپن کی بیماریاں، الا بلا تکلیف ہوتی ہے وہ عقیقہ کرو تو انشاءاللہ اس سے نجات مل گئی۔ لوگ ڈاکٹروں کے یہاں بھاگتے رہتے ہیں، میرے یہاں بہت آتے ہیں، حضرت بہت بچہ بیمار، بہت ڈاکٹر کو دکھایا، کوئی تعویذ دے دو، یہ کرو۔ میں نے کہا عقیقہ کیا ہے؟ کہا نہیں عقیقہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا جاؤ پہلے عقیقہ کرو۔ تو عقیقہ کر دو بچے کو، بچہ الا بلا سے، بچپن کی بیماریوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ سب سنت کے فائدے ہیں، یہ بچے کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم ادا کرتے نہیں۔ پھر یہ آپ نے کر دیا، اس کے بعد بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی اچھی تعلیم اور تربیت ہو، بہترین تعلیم، اسلامی تعلیم، دین سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، بڑوں کے ادب کو سکھاؤ، ماں باپ کے حق کو سمجھاؤ۔ اچھی دینی تعلیم بچپن میں ان کو دلا دینا بہت ضروری، اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر آپ اس کو جتنی اعلیٰ تعلیم دلوائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کہیں بھی پڑھائیں، اس سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن شروع میں، ابتدا میں، جب وہ بچہ ہے 8-10 سال تک، 7 سال 8 سال، اس کو ابتدائی تعلیم دلانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تب اس کے بعد آپ، اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا فریضہ ہے۔ تو یہ حقوق ہیں، اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں، اگر ہم اس کو عمل کریں ابتدا سے ہی، شروع سے ہی، تو یہ بچے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے اور ہمارے لیے نمونہ ہوں گے، اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، اور سماج کی بھی خدمت کریں گے، معاشرے میں ایک بہترین انسان بنیں گے۔ لیکن ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو اولاد آج نالائق ہو جاتی ہے، شرارت کرتی ہے، جینا دوبھر، گھر کا، خاندان کا نام ڈبا دیتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کا بچہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کا ہی نہیں کہنا مانتے، نافرمان ہوتے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ ابتدا میں ان کے حق کو ادا نہیں کیا تو وہ ایسے بن گئے، تو ہماری بھی پکڑ ہے۔ جب ہم ان کی اچھی تعلیم تربیت کریں گے تو بعد میں وہ ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے، سماج معاشرے کے لیے اچھے بنیں گے۔ تو یہی سے تربیت ہونی چاہیے بچوں کی۔ آج کا سماج تو کتنا بگڑا ہوا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، باتیں تو بہت ہیں، اب وقت نہیں ہے، آپ لوگ گھبرا رہے ہیں، ورنہ سارے حقوق آپ کو بتلائے جائیں۔ بیوی کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے۔ کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام المؤمن امہات، جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا اتنا بڑا مقام دے، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدم چومو، ان کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کے دروازے میں جانا ہے
تو باپ کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو۔ تو ماں باپ کا اتنا بڑا حق اولاد کے اوپر دیا ہے، تو ہم پہلے اپنی اولاد کا حق ادا کریں، پھر ہماری اولاد ہمارا حق ادا کرے۔ تو یہ دونوں طرف سے حقوق رکھے گئے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں، سیکھیں، علم کو معلومات کریں، تب ہماری زندگی ایک بہترین انسان کی زندگی ہوگی، مومن کی زندگی ہوگی، اور نہیں تو جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔ روز تعویذ مانگنے آتے ہیں، حضرت لڑکا بہت نالائق ہو گیا، ہر وقت موبائلے میں لگا رہتا ہے، یہاں بات کرتا ہے، وہاں بات کرتا ہے، کوئی تعویذ۔ ارے تم نے تربیت نہیں کی تو تعویذ سے وہ صحیح ہو جائے گا؟ کون سی تعویذ اس کو صحیح کرے گی؟ تو اس لیے میرے دوستو ہم یہ بات آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ماں باپ ان پہ توجہ کریں، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کریں، مدارس میں بھیجیں، دینی مکاتب کی تعلیم دلوائیں، پھر آگے آپ جہاں چاہیں ان کو لے جائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اپنے بچے بچیوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج یہ ایک مجلس جو عقیقے کے مناسبت سے دین کی رکھی گئی، آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور حالات حاضرہ پہ بھی سنا، اور بہت ساری اسلامی باتیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں، ان پہ عمل کی کوشش کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنے بال بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو بھی دین کی تربیت کریں گے، دین کے اوپر لائیں گے، ان کو سنبھالیں گے۔ آج بہت بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، یہ نئی نسل، یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو آنے والے زمانے میں ہم کو رونے کے علاوہ کچھ ہاتھ لگنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں بس انہی چند باتوں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اور جو ہمارے عزیز دوستوں نے، علماء نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، ان سب پہ عمل کی نیت کر لیں۔ نیت المرء خیر من عملہ، نیت جو ہے انسان کی عمل سے بھی بہتر ہے۔ نیت اگر آپ کریں گے تو اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ نیت آپ نے کر لیا کہ آج ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے اٹھ کر 3 بجے، نہیں آنکھ کھلی، ثواب آپ کو ملا نیت کا، پڑھ لیں گے ڈبل ثواب۔ لیکن نیت اگر اچھی آپ نے کر لی ہے، اس پہ عمل بھی نہیں ہوا لیکن نیت تھی، تو آپ کو اس نیت خیر کا ثواب ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار سنا ہوگا آپ نے نیت کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھی نیت سے آئیں، اچھی نیت سے بیٹھیں، اچھی نیت کر کے جائیں، تو اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ عمل کی توفیق دیں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم ارادہ پہلے کریں، بغیر ہمارے ارادے کے اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اگر ہماری نیت ہی نہیں ہے، ہم لینا ہی نہیں چاہتے، تو وہ کیا دے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اقبال نے کہا راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں، کوئی چلنے والا ہی نہیں تو راستہ کیا دکھلائیں؟ اس لیے دوستو بس مختصر بات یہی ہے کہ ہم عمل نیت کریں، ارادہ کریں، اور اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اس کے فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، متوجہ ہو جائیں، جم کے بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کے دعا کر جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا رب العالمين يا خالق الشمس والقمر المنير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الذليل، ندعوك بمعاقد العز من عرشك وبمعاقد العز وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. پروردگار عالم تو اپنے لطف و کرم سے ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سارے حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کے اس مجلس میں جتنے حاضرین ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما. ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو اپنی رضا اور معرفت نصیب فرما. اے اللہ ہماری غفلت اور بے دینی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے اندر عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر گامزن فرما. اے اللہ شریعت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. اے اللہ ہمارے ایمان میں قوت اور کمال پیدا فرما. ہمارے اخلاق کو درست فرما. ہمارے معاملات کو درست فرما. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. انتشار کو دور فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما. سارے حاضرین کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا غیب سے انتظام فرما. اے اللہ جن کی جو بھی حاجتیں ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما. جن کے دل میں جو بھی خلش اور چبھن ہے اے علیم بذات الصدور تو سب سے واقف ہے. اے اللہ تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اے اللہ سب کی جائز ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ ہم سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دینی درسگاہوں کی مساجد کے مقابر کی خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اے اللہ ان کے لیے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کے جان و مال عزت و آبرو میں برکت اور اضافہ فرما. اے اللہ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم تو اپنے لطف و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.